السلام علیکم جی. اس وقت خبریں بہت سرگرم ہیں اور مختلف جگہوں کے اوپر ہیں، اور ہم نے کہا ان کو اکٹھا کر دیا جائے. جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب جو ہیں، یہ اپنے عبداللہ طارق سہیل صاحب انہیں الوی کہتے ہیں، وہ الو سے الوی ڈرائیو کرتے ہیں، تو عارف الوی صاحب جو ہیں ان سے ملاقات کے لیے وقت مانگ لیا ہے. اور ملاقات جب تک ہم یہ ولاگ کر رہے ہوں گے یہ ملاقات یا تو شروع ہو چکی ہوگی یا جاری ہوگی یا پھر ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے گی یا ہونے والی ہوگی، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. ابھی تک اس کی کوئی بریکنگ نیوز چلی نہیں ہے. اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ مطلب کہ ایک جرنلسٹ ہیں جن کا نام ہے اعزاز سید، اور وہ کسی نے کہا تھا نا کہ آپ کی اس وقت دن ہر جاتی ہے جب آپ تیار ہو کے نئے عہدے کا چارج لینے کے لیے پہنچیں تو دروازے کے سامنے اعزاز سید مائک پکڑ کے کھڑا ہو تو سمجھیں آپ کی ہار گئی. تو اعزاز سید صاحب نے یہ خبر دی ہے اس ملاقات کی کہ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے. ملاقات کیوں ہونے جا رہی ہے؟ یہ ملاقات پہلی 2 ملاقاتوں کا تتمہ ہے. ایک تصویر جاری ہوئی اور اس تصویر کے اندر اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، زرداری صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں یا کیا ہے ان کے سامنے، اور مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ ہے. پتہ نہیں یہ تصویر بنائی گئی ہے یا یہ اوریجنل ہے. بہرحال یہ تصویر جاری ہوئی ہے جس کے اندر وہ کچھ خیالات کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی اس وقت موجودہ سیٹ اپ کے اندر کیا حیثیت ہے وہ آپ اس کا اندازہ یوں کر لیتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ دینے کے لیے بھیجا گیا ہے. جناب نواز شریف صاحب کا میرے خیال میں یہ خیال ہے کہ چاچو جو ہے وہ اس کو بھیجتے ہیں ہم گھر سے دہی لینے کے لیے، اور وہ مونگ پھلی کا توڑا اٹھا کے گھر آ جاتا ہے. تو اس کو بھیجتے کہیں اور ہیں، چھڑی دا مائی تھلے سنڈے تھلے واڑ جاتا ہے، مطلب ان کو بھیجتے کہیں اور ہیں. تو یہ اس کو باتوں میں لگا کے نا خواجہ آصف وغیرہ کی طرح کے لوگ جو ہیں یا مطلب کہ رانا تنویر طرح کے لوگ جو ہیں وہ کسی اور طرف لے جاتے ہیں. تو لہٰذا اس کے اوپر بھی نگرانی ہونی چاہیے. ویسے اپنے اگر آپ کو یاد ہو تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ گزشتہ دور حکومت کے اندر تقریباً 90% نواز شریف صاحب کے سیاسی اور انتظامی اختیارات استعمال کیا کرتے تھے. کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی ہو، 80 کے قریب تو انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹیاں رکھی ہوئی تھیں اپنے انڈر. کوئی پولیٹیکل رائیول جو ہیں ان کے جو مخالفین ہیں ان سے بات کرنی ہو، حتیٰ کہ میاں نواز شریف کو پیغام رسانی کے لیے ملک ریاض جو تھا وہ بھی اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے ہی راؤٹ کیا کرتا تھا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی سیٹ اپ کے اندر کیا اہمیت ہے اور وہ سیٹ اپ کو اندر سے کیسے سمجھتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کا ایکٹیو ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب براہ راست شارٹس کال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ براہ راست ہدایات جاری کر رہے ہیں جن ہدایات کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. ایک تو بات ہو گئی یہ. اب یہ جو ملاقات کے لیے پہنچے ہیں اس ملاقات کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس ملاقات کا مقصد یہ ہے کوئی عارف سن گند نہ پائیں کوئی گند نہ پائیں. اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تو یہ ہو سکتا ہے کہ عارف الوی صاحب کیونکہ جو ہوتا ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نئے سپہ سالار کی اس کو پرائم منسٹر منتخب کر کے نامزد کر کے جو ہے وہ ایک خط جو ہے یا ایک سمری تو نہیں کہتے، خط کہتے ہیں، چلیں سمری کہہ لیں آپ. سمری جو ہے وہ بھیجتا ہے صدر کو اور صدر اس کی فائنل اپروول دیتا ہے. ایک سمبولک ہوتا ہے. صدر جو ہے وہ اس کو نہ نہیں کر سکتا، مسترد نہیں کر سکتا، صرف تاخیر کر سکتا اس میں. اور چونکہ حکومت کا خیال ہے کہ موجودہ موقع پہ کسی بھی قسم کی تاخیر جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب اپنے مفاد کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اس کو انہیں پہلے وارن کر دیا جائے کہ جے کچھ کیتا نا تو ویکھ لیں پھر. ٹھیک ہے، اب اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ ملے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی سچویشن ڈسکس ہوئی ہے، میں نے کہا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے. سچویشن یہ ڈسکس ہوئی ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے، اور اس کے راوی ہیں اپنے وڈے بھائی محسن رضا خان صاحب راوی ہیں، اور محسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ جناب عمران احمد خان نیازی نے
جناب عارف علوی کو یہ پیغام بھجوایا، بلکہ وہ جب وہ لاہور میں آئے تھے تو اس وقت جو دن رات ان کی وہ مٹھی چاپی کرتے رہے عارف علوی صاحب، اور ان کی ٹانگ دباتے رہے ہیں، ایک پہ تو گولی وجی تھی، دوسری ٹانگ ہی دبانی تھی، تو اس میں انہیں کہا کہ جو بھی سمری کے اندر یہ نام بھیجے وہ تم نے مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ بعض عقل مندوں نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں اسی وقت ہی قوم سے خطاب کر کے کہوں گا کہ یہ دیکھیں یہ چور اور ڈاکو کو لگانے لگے تھے، کس طرح میں نے ان کی گردن پکڑی ہے کہ انہوں نے میرٹ پہ بندہ لگایا ہے، یہ دیکھیں یہ کتنا عظیم آدمی ہے جس کی اس عہدے کے اوپر تقرری ہو گئی ہے، اور یہ ان کی ایسی کرے گا، یہ ان سے کرپشن کا مال نکلوائے گا، یہ ان کو این آر او نہیں دے گا، کہ میں جناب فوری طور پہ چول ڈال دوں گا اس کے اوپر، اور جناب اسے کہوں گا کہ دیکھیں جناب میں نے آپ کے لیے کیسے جناب جو ہے وہ جتن کیے ہیں۔ اور جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں اس کے فوراً بعد قوم سے اسی خطاب کے اندر کہہ دیں گے کہ دیکھیے ہم گھروں سے جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے، لہذا باغاں واپس موڑ لو، ٹھیک ہے؟ جو بھی جہاں جہاں پہ یوتھیا پہنچا ہوا ہے اور جو بھی جہاں جہاں پہ چارجنگ پہ لگا ہوا ہے وہ گھر کو واپس چلا جائے، ہمارے مقاصد حاصل ہو چکے ہوئے ہیں، اور جناب اتوار کے دن ہم جشن فتح منائیں گے، لبرٹی کے اوپر ڈھول ڈھمکا کریں گے، اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ اب اس بات کی اطلاع جو ہے وہ محسن رضا خان صاحب نے دیا، محسن صاحب وڈے پائی نے وہ کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، ان کے پاس انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ سکہ بند انفارمیشن ہوتی ہے۔ اب اس کا توڑ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کیا گیا کہ اب ظاہر دوسری طرف بھی تھے مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، اسحاق ڈار، کہ اگر یہ چول پا گیا ہماری سلیکشن کے اوپر تو پھر کیا کریں گے، مطلب اس کو اون کر گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو چول ڈالنے کا موقع ہی نہ دیں۔ اس شخصیت کے نام کی جو سمری، اب دیکھیں سمری آنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ وہ نہیں ہوتا کہ جناب ایک لفافے میں ڈالی اور کوریئر کو دے دی اور کوریئر جناب جی ایچ کیو سے جا کے پرائم منسٹر ہاؤس دے آیا۔ اس سمری کے ساتھ جن جن لوگوں کی جاتی ہیں نام جاتے ہیں ان لوگوں کے جو ہیں وہ ساتھ میں ان کی پوری فائلیں ہوتی ہیں، ان کی پرسنل فائلیں کہ انہوں نے اب تک زندگی کے اندر کیا اچیومنٹس کی ہیں، کیا حاصلات رہے ہیں ان کے، کیا کارنامہ حائز سنہری انہوں نے سر انجام دیے ہیں، تو وہ کارناموں کی پوری لسٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ، تو وہ کارنامے لے کے وہاں پہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ اس کو فل پروٹوکول کے اندر آگے والی گھنٹی باج رہی ہوتی ہے، اس کے اندر لے کے جایا جاتا ہے ان فائلوں کو، اور ایک باقاعدہ اکثر ڈپیوٹ ہوتا ہے جو بذات خود جا کے وہ سمری دیتا ہے، اور اسی پروٹوکول میں وہ جو فائلیں ہوتی ہیں وہ واپس لائی بھی جاتی ہیں۔ تو طے یہ ہوا ہے، جو اصل میں شرارت ہے وہ طے یہ ہوا ہے کہ جس افسر کا نام فائنل ہوگا نا اس کی سمری صدر کو بھیجنے سے پہلے پرائم منسٹر ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے تو جب پھر ڈالے گا کہ دیکھو سر خاک سار میں ہے سر میں نے جناب انہیں نہیں ہے میں نے، تو اس لیے یہ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ وہ فرمان ہے، یہ جو وہ طریقہ کار ہے کہ عمران احمد خان نیازی کو فیس سیونگ نہیں دینی، اسے بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں دینا، انہوں کہنا کڈ سپ جڑا تو کڈنا ہے، ٹھیک ہے، اور ویکھیے تو کڈا بڑا استحاق کڈنا ہے، تو انیاں بڑکاں جو مار رہے ہیں۔ تو یہ جناب اب تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے۔ ان کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میٹنگ کا کیا باہر نکلتا ہے جو سانپ ہے وہ جیسے ہی اعزاز سید صاحب بتائیں گے ہم اپنا تبصرہ لے کے اس پہ حاضر ہو جائیں گے، لیکن اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی طور پہ جناب عمران احمد خان نیازی کو فیس سیونگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔